ویلکم بیک ناظرین پروگرام آج کے اخبار میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہما بخاری. ہما صاحبہ ایک خبر اور بھی ہے جو آج کل بڑی گردش میں ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے. یقیناً اسپورٹ سے کرکٹ سے تو کوئی دور ہی نہیں ہے پاکستان میں اگر کوئی بات کریں. وہ یہ ہے کہ شاہد آفریدی کی کراچی واپسی ہو گئی, لنڈن سے وہ واپس آ گئے ہیں. ان کا ایک عظیم الشان کہا جا رہا ہے کہ استقبال کیا گیا. کل رات کو وہاں پہ حالات بھی تھوڑے خراب ہو گئے تھے. کل جس وقت وہ آئیں عوام نے بقول آفریدی عوام نے حق و باطل کا فیصلہ کر دیا. مداحوں نے پھول نچاور کیا اور کندھوں پر اٹھا لیا. آفریدی کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں عوام کے لیے ہوں اور عوام کے لیے کھیلتا ہوں اور عوام میں ہی مجھے رہنا ہے, اسی لیے جو ہے یہ آج فیصلہ ہو گیا کہ میں صحیح تھا. کس طرح سے دیکھتی ہیں یہ جو ایک تنازع ہے ایک دفعہ پھر ملک کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے؟ ان کو تو میں اسی طرح ہی دیکھتی ہوں کہ ہر جگہ سیاست ہے اور کھیل میں بھی سیاست, اور سیاست بھی اس طرح کی کہ جو لوگوں کو دور کرنے یا ڈیوائیڈ کرنے کی وجہ بنے. وہ کسی پلیٹ فارم پر بھی ہو تو وہ صحیح نہیں ہے. اور اسپورٹس کو تو ہم میرا خیال ہے کہ انکریج اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ایک بری روایات یا خراب مزاج آ گیا ہے یا تحمل بالکل ختم ہو گیا ہے, تو کھیل کے ذریعے ہم اس برداشت, اس صبر اور اس پیشنس کو زیادہ زیادہ گین کر سکیں. تو میرا خیال ہے کہ لیڈرشپ اسکل جو ہیں وہ کسی عہدے کی محتاج نہیں ہوتے. انسان اگر ایک ٹیم میں ہے تو وہ ٹیم کا حصہ ہوتا ہے اور اس کے لیے جو بھی اس کی رسپانسبلٹی ایک پورا گروپ طے کرتا ہے یا ٹیم طے کرتی ہے, میرا خیال ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ ایسا طریقے سے اسے انجام دے. اور ان چھوٹی چھوٹی بات پہ یہ ڈویژنز یا اپنے ہی ایک گروپ کے خلاف اس طرح کے بیانات, وہ میرا خیال ہے کہ کسی طور پہ مناسب نہیں ہے. شاہد آفریدی صاحب کا جو استقبال ہوا یقیناً اس بات کی نشاندہی ضرور کرتا ہے کہ لوگ ان سے پیار کرتے ہیں, اور ان سے نہیں بلکہ کرکٹ ہمارے یہاں کا ایک اتنا مقبول کھیل ہے کہ ہمارے یہاں ہر اس پلیئر کی عزت کی جاتی ہے کہ جس نے ملک کے لیے پرفارم کیا ہو. لیکن اس کو استعمال کرتے ہوئے کسی اور ڈائریکشن میں لے کر جانا یا ٹیم میں کسی ڈویژن کو انکریج کرنا میرا خیال ہے کسی طور مناسب نہیں. اچھا, دوسری بات یہ ایک روایت نہیں بن جائے گی جس طرح سے شاہد صاحب نے کیا ہے, شاہد آفریدی نے کیا ہے, جس طرح سے اب بورڈ لگے ہوئے تھے کہ آفریدی کے استقبال کے لیے پہنچے اور دیگر چیزیں تھیں, اس طرح سے ایک روایت نہیں بن جائے گی کہ جو بھی یہاں پر تھوڑا بہت بھی کسی بات سے کسی کو انحراف ہوگا تو وہ نیکسٹ ٹائم جو ہے اسی طرح کوئی راستہ نکال کے جو ہے میڈیا کی نظروں میں زندہ ہو جائے گا اور پھر وہ ہر غلطی کو وہ کہہ دے گا کہ بالکل بالکل. دیکھیے ہم اس سے پہلے بھی کئی پلیئرز کا ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے استعفے دیے یا جنہوں نے منع کیا اور پھر ان کی اپنی امپورٹنس کو سمجھتے ہوئے نہ صرف انہیں بورڈ واپس لے کر آئے بلکہ ان کو کپتانی بھی دی گئی اور ٹیم کو کیا وہ ایک بڑا ستون ہمیشہ سے ٹھہرے اپنی پرفارمنس کی وجہ سے. تو ان چیزوں کو انہانس کرنے کے بجائے اپنی پرفارمنس کو, ٹیم سے اپنے ریپو کو اور ٹیم ورک کو اگر انہانس کیا جائے تو میرے خیال میں کسی بھی بورڈ کی یا کسی بھی سلیکشن کمیٹی کی ترجیحات میں ایسے پلیئر شامل ہوتے ہیں. اور ایٹ جب ہم سیاست کی وہ کرتے ہیں, شکایت کرتے ہیں خود پلیئرز, تو انہیں ایٹ لیسٹ یہ چاہیے کہ وہ اس کو پروموٹ کسی صورت نہ کریں. ہمارے ساتھ ایک ٹیلی فون لائن پر اسپورٹس اینالسٹ موجود ہیں فواد مصطفیٰ, ان سے بھی بات کی لیتے ہیں. السلام علیکم فواد. جی وعلیکم السلام سر. فواد, کس طرح سے دیکھتے ہیں شاہد آفریدی کا بڑا عظیم الشان استقبال ہوا, کون سا ٹورنامنٹ جیت لیا ہم نے؟ شعیب, اس کا میرے خیال سے شاید کو شاید شارٹ ٹرم میں تو کوئی فائدہ ہو جائے, یہ جتنا سیاست کو اس میں انوالو کریں گے تو ان کو میرے خیال سے آگے چل کے نقصان ہوگا. ایک تو وجہ یہ ایشو جو ہے نا ہمیں اسے سمجھنا چاہیے یہ ہوا کیا ہے. ویسٹ انڈیز ٹور کے بعد شاہد آئے اور آ کے انہوں نے کوچ کے اگینسٹ اسٹیٹمنٹ دیا. وہ اسٹیٹمنٹ جو تھا اس کی وجہ سے انہیں خاموشی سے کپتانی سے ہٹا دیا گیا آئرلینڈ ٹور کے لیے. اچھا, اس کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا, اس کے بعد انہوں نے اسی دوران بیچ میں ایک اور اسٹیٹمنٹ دیا کہ میری چیئرمین کرکٹ بورڈ اعجاز بٹ صاحب سے بات ہو گئی ہے اور انہوں نے مجھے ایشورنس دے دی ہے, جو صرف ایک اخبار میں چھپا, کہ مجھے ایشورنس دے دی ہے کہ میں ہی کپتان رہوں گا. تو جب یہ رہا تو اسی دوران جب انہیں نہیں ہٹایا گیا تو ان کا ایک اور اسٹیٹمنٹ آیا کہ جی میں آئرلینڈ ٹور کے لیے اویلیبل نہیں ہوں, میرے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں ان کی تیمارداری کے لیے امریکہ جا رہا ہوں. تو یہی سارا سلسلہ چل رہا تھا. آئرلینڈ میں پاکستان 2-0 جیت گیا. اس کے فوراً بعد شاہد آفریدی صاحب نے لنڈن سے فون کیا ایک چینل کو خاص طور پہ, اور اس کے ایک رپورٹر سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ جی میں ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں اور اس بورڈ کے ساتھ نہیں کھیلوں گا. تو اچھا فواد, بات ہم یہ کر رہے تھے کہ کیا اس طرح سے ایک نئی روایت جنم نہیں لے رہی ہے کہ شاہد آفریدی نے جو کیا یہ اب دوسرے نوجوان پلیئروں کے لیے کیا یہ مشعل راہ بن گئے
یا یہ نقصان دہ چیز ہو گئی ہے کہ اس طرح سے تو کوئی بھی پروٹیسٹ کر سکتا ہے، بورڈز لگوا کے اپنی تشہیر کروا کے پھر استقبال کے لیے لوگ جمع کرنا تو کوئی اتنا بڑا ایشو ہی نہیں رہا، لیکن اس سے کیا کرکٹ کو کوئی فائدہ ہے یا یہ اب جو نئے پلیئرز ہیں ان کے لیے اور نقصان دہ بات ہے یہ؟ دیکھیں شعیب، یہ ایک بڑی اچھی بات میں ظہیر عباس صاحب کی کوٹ کروں گا یہاں پر. انہوں نے ان سے کسی نے سوال اسی بارے میں کیا تھا کہ جی آپ یہ بتائیں، شاہد کہہ رہا ہے کہ میں عوام کے لیے کھیلتا ہوں، تو آپ پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں، عوام کے لیے سیاستدان یا سیاست والی آپ بات کریں کہ جب آپ پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں تو آپ کو ایسا پاکستانی سوچنا چاہیے. اور ہم ابھی ہو سکتا ہے وہ شارٹ ٹرم میں اس کا ایڈوانٹیج ہو جائے کہ پولیٹیکل پریشر اتنا ہو بورڈ کے پاس کہ بورڈ کہتے کہ جی آپ کو کھیلنے کی اجازت دی جاتی ہے، این او سی بھی واپس لے رہے ہیں اور آپ جائیے جا کے کھیلیں. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ نقصان کس سے کرکٹ کو پہنچا رہے ہیں، ینگ کرکٹرز ہیں. اب آپ اگر ورلڈ کپ میں چلے جائیں، جس طرح سے شعیب اختر بھی ہمارا بہت بڑا سپر سٹار تھا اور جس طریقے سے اس کو اس راہ پہ لگایا گیا کہ اسے ریٹائرمنٹ اناؤنس کرنی پڑی ڈیورنگ دا ورلڈ کپ. اب اگر شعیب اختر واپس آ کے اس نے کوئی اسٹیٹمنٹ، کوئی پریس سے بات نہیں کی، وہ خاموشی سے ریٹائر ہو گیا. جبکہ پیچھے بھی کچھ عوامل تھے کہ اس کو بھی دیکھا جائے کہ وہ اسے کیوں اتنا پریشرائز کیا. اس وقت شاہد کپتان تھے. اس سے پہلے اگر ان کا دیکھا جائے تو یہ بات شاہد نے کی کہ ایک جی پنجابی گروپ یا لاہور کا گروپ، تو اس پہ اگر بات کی جائے تو یونس خان کے ساتھ کیا ہوا، اس گروپ میں کون کون لوگ تھے، کنہوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھا تھا، اس سے آگے یہ پولیٹیسائز ہوتا ہے یار فواد. لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ وہ صوبے کی بات کرتے ہیں. اگر معذرت کے ساتھ کہوں تو اگر یہ بات اگر شاہد آفریدی کرتے ہیں تو دیکھنا ہی چاہیے ان کی کپتانی میں کراچی کے کتنے پلیئر کھیلے. بات یہ نہیں. ایک اور چیز اگر جو ہم کہتے ہیں فائنلی مجھے یہ بتائیے گا کہ کہا یہ جاتا ہے شاہد آفریدی نے سیمی فائنل تک پاکستان کو پہنچایا، یہ بات درست ہے کہ کیا خالی شاہد آفریدی کھیل رہا تھا یا پوری ٹیم ساتھ تھی؟ نہیں دیکھیے، شاہد نے بڑا اچھا پرفارم کیا ورلڈ کپ میں ایز اے بولر، بٹ لیکن بات یہ نہیں ہوتی کہ جی انہوں نے پہنچایا، پوری ٹیم کھیل رہی تھی. اور یہاں پر تھوڑا سا میں کریڈٹ مصباح کو ضرور دوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا نیوزی لینڈ کے ٹور میں جس طرح سے خبریں آ رہی تھی کہ جی مصباح شاید کپتانی کرے ورلڈ کپ کی، اور اگر مصباح چاہتے تو شاید نیوزی لینڈ کے ٹور پہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکتے. وہ سیریز نیوزی لینڈ کی مصباح کی وجہ سے ہی جیتے تھے. تو اس کا کردار بھی بہت اچھا رہا کہ اس نے سپورٹ کیا شاہد کو، اور پھر تھرو آؤٹ ٹیم بڑا اچھا کھیلتی رہی، پوری ٹیم نے سپورٹ کیا. اکیلے آپ نہیں سیمی فائنل میں کبھی بھی کوئی ٹیم پہنچ سکتی ہے. تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ صرف شاہد نے، ہاں شاہد نے بہت اچھی پرفارمنس دی تھی، لیکن یہ کہنا زیادتی ہوگی کہ پوری ٹیم کی پرفارمنس نہیں تھی. اور پھر شاہد کو بھی تھوڑا سا اسی دوران یہ جو مسائل ہوئے ہیں پلیئرز پہ ہوئے ہیں بیسیکلی. اب وہ احمد شہزاد کے لیے خاص طور پہ سننے میں یہ آیا کہ بہت زیادہ ان کی لڑائی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اسے ہر میچ پہ کھلایا جائے. جو مین وجہ وہ نظر آتی ہے کہ احمد شہزاد ہی بنی ہے، اور ان کا شاید تعلق کراچی سے بھی نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جی آپ کو ایز اے کیپٹن، کوچ کو، جو ٹیم مینجمنٹ، جو سلیکشن کمیٹی آپ کے ساتھ ہوتی ہے ڈیورنگ دا ٹور، ان کو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. یہ کوئی ایک نہیں ہوتا کہ آپ ایز اے ڈکٹیٹر یا آپ ڈکٹیٹ کریں ٹرمز کی آپ ہی ٹیم بنائیں گے. تو ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ تھوڑا سا اگر آپ اچھا پرفارم کر دیں آپ کے انڈر ٹیم، تو پھر آپ ون مین شو کے طرح بالکل چاہتے ہیں کہ آپ ہی سب کچھ رن کریں، جو پاسبل نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ. جی فواد مصطفیٰ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے، جن کا کہنا تھا کہ ون مین شو جو ہے وہ کرکٹ میں نہیں ہونا چاہیے. اس طرح سے بہت سارے، ہماری پہلی بھی بات ہو رہی تھی، بہت سارے پلیئرز اور ہے